السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین و ناظرین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، الحمدللہ سورۃ البقرہ پارہ 3 یعنی تلک الرسل کا سبق چل رہا ہے۔ ترتیب سے الحمدللہ سبق چل رہا ہے۔ اس سبق میں روز کی طرح محدود وقت یعنی مختصر وقت کی پابندی کی کوشش اور تجوید کے ساتھ سبق ہوگا، اس کے قواعد بھی بیان کیے جائیں گے اور دعائیں، احکام قرآنی وغیرہ بھی ذکر ہوں گی۔ یہ مکمل مختصر وقت میں کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو آج تجوید کے ساتھ اور اس کے قواعد کے ساتھ سبق ہوگا۔ اگلی آیتوں میں جہاں پر احکام قرآنی ہوگی بتایا جائے گا اور جہاں پر دعائیں ہوں گی تبھی بتایا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر کے۔ ہر عمر والوں کے لحاظ سے سبق پڑھا جا رہا ہے، ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ تو یہ تجوید کا پہلا حصہ تھا۔ اب اس کے قواعد بھی روزانہ اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ یاد میں پختگی آ جائے، مضبوط یاد ہو جائے اور ہر سبق
پڑھنے میں سبھی کے لیے آسان ہو۔ تو پہلی دوسری تیسری آیت میں جیم ہے، یہاں پر رک جانا چاہیے۔ طا ہے، یہاں پر بھی رکنا چاہیے، آیت پر تو رکنا کا ہے ہی۔ اور لام الف ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ سانس اگر بس نہ ہو رہی ہو تو رک کر لوٹا کر پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ اور یہاں پر جیم اور صاد لام جو صلاح دو بھی آیا ہے تبھی بھی یہاں پر رک جانا چاہیے۔ اور صاد یہاں پر آیا ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، صاد کی جگہ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ایک اور بات آج کے سبق میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو احکام قرآنی بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، خرچ کرو ان پاک چیزوں سے جو تم نے کمایا ہے، اور ان چیزوں سے جن کو ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے۔ یعنی انسان کی محنت یا انسان کی کوشش سے جو کچھ بھی آیا پاک چیزیں ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں، یعنی کسی کی مدد، کسی کی ضرورت، کسی کے خیال، کسی کے لیے گفٹ، کسی کے لیے محبت کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان چیزوں کو بھی دینے کا حکم دیا جو زمین سے نکلی ہیں، زمین کے پیداوار، نباتات ہے، پھل پھول ہے، ترکاری وغیرہ، یہ ساری چیزیں جتنے زمین سے اللہ رب العزت نے نکالے ہیں، تو سارے گویا کہ زمین کے اس انسانوں کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے انسان کی ضرورت کے موقع پر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو الغرض سبق کے ساتھ ایک ضروری بات بھی یہاں ذکر کی گئی، تو انشاءاللہ ہر دن سبق کے اعتبار سے ضروری قواعد بھی ہوں گے۔ اگلے سبق میں بہت امپارٹنٹ بات آنے والی ہے جو ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے اور ہر بچے اور بوڑھے کے لیے ضروری ہے۔ تو اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں اور انتظار کریں، انشاءاللہ اگلے سبق میں تفصیل کے ساتھ ساری بات آئے گی۔ جو نئے ہوں تو سبسکرائب ایک بار کر لیں، ہمیشہ سبق سے فائدہ اٹھائیں، جب بھی ضرورت ہو آپ کو جو ہے نا سبق چینل پر موجود رہے گا۔ اور دوسروں کو بھی ترغیب کے لیے شیئر کریں اور بتائیں کہ یہاں پر تجوید کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، احکام قرآنی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ سبق ہوتا ہے، تو وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی جو ہے نا اس سے فائدہ ہوگا۔